تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں پابند کر کے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے کہ یہ مرد کا کام ہے تمہیں عزت کے ساتھ گھر میں کھلائے. اگر مجبوری ہے تو اسلام منع نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ مجبوری کے وقت بھی عورت گھر سے باہر نہ نکلے. اس کو اگر ضروری کام ہے وہ بازار بھی جا سکتی ہے, گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے, لیکن آزادی کی بات کرتا ہوں کہ گھر سے باہر نکلے, مرد سے پوچھ کر نہ جائے, اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. پھر جب گھر سے باہر نکلے تو بے پردہ ہو کر جائے, جب چاہے نکل جائے, رات کو بھی واپس نہ آئے, اس کو کوئی پوچھنے والے نہ ہو. اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے. اگر عورت ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہے, پردے کی حالت میں نکلے, اپنا کام کر کے واپس آ جائے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اسلام نے عورت اور مرد کے کاموں کو تقسیم کیا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو انہوں نے اپنے کاموں کی تقسیم اسی طرح کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کے باہر کے کام میرے ذمے ہیں اور گھر کے اندر کے کام آپ کے ذمے ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی, جنتی عورتوں کی سردار, وہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی اور آٹا پیستی تھی. آج کی عورتوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ گھر میں کام کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے. آپ نے دیکھو کہ عورتیں جب مارچ کرتی ہیں تو ایک بینر اٹھایا ہوتا ہے, اپنا سالن خود گرم کر دو. اس طرح کے اور بھی کئی بےہودہ قسم کے بینر انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں. تو مسلمان جب اپنی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوتا ہے تو وہ ایسی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ عورت گھر میں رہتے ہوئے جب کسی بے ترتیب چیز کو ترتیب سے رکھ دیتی ہے, گھر کا کام کرنا تو بہت بڑی بات ہے, کسی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز کو ترتیب سے رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں, اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. ان عورتوں کو کیا معلوم کہ گھر کا کام کرنے کا کتنا اجر ہے. صرف ترتیب سے رکھنے پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو جو عورتیں گھر میں صبح سے لے کر شام تک اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں, بچوں کی پرورش کرتی ہیں, گھر کے کام کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اجر عطا فرماتے ہوں گے. ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرد ہم سے اجر و ثواب میں بہت آگے نکل گئے. وہ جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں, ہم گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں, وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں, ہم گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں, گھر میں نماز پڑھتی ہیں. تو اس طرح اور کئی ایسے کام ہیں جو مرد کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتی, تو وہ تو اجر و ثواب میں ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. مرد اگر کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں, اسلحہ کے ساتھ لڑتے ہیں, وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور عورت جب رات کو اپنے بچے کے ساتھ جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اپنے بچے کی وجہ سے وہ اپنی نیند قربان کرتی ہے, اس کا بچہ روتا ہے, تنگ کرتا ہے, وہ رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. مرد مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں, عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جماعت کے برابر نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ عورت کی جب شادی ہوتی ہے, اگر کنواری ہو, فوت ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتے ہیں کہ اس نے کنواری بھی تھی اور پھر بھی اپنی حفاظت کی, شرم و حیا کا جو ہے پاسداری کی, تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتے ہیں. اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پہلے نماز پڑھتی تھی, ایک نماز کا ثواب ملتا تھا, اب ایک نماز پر اس کو 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کہ اب اس کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اپنے خاوند اور اپنے بچوں کی خدمت بھی کرنی ہے اور پرورش بھی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے نماز کے ثواب کو بھی بڑھا دیتے ہیں.
پھر جب عورت حاملہ ہوتی ہے وہ درد اور تکلیف محسوس کرتی ہے، وہ درد اور تکلیف کی وجہ سے کراہتی ہے، ہائے کی آواز اس کی زبان سے نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں جب یہ درد کی وجہ سے اس کی زبان سے ہائے نکلے، یہ کراہ ہے، تو اس کے کراہنے کی وجہ سے آپ اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ الحمدللہ و اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب لکھ دو۔ یہ مقام کس نے عورت کو عطا فرمایا ہے؟ اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اگر عورتیں اسلام کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو خوش کریں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ صرف گھر سے باہر نکلنا اور پیسے کمانا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تاریخ میں ان کے واقعات لکھے ہیں، بڑے خزانوں والے تھے لیکن دنیا میں بھی ان کا خزانہ کسی کام